علم کی تعظیم ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ تو بدعت اور شرک ہے، تو اسے ذرا اپنی توحید کی تاریخ بھی سمجھنا چاہیے پھر اسے، کہ توحید کس جگہ سے اور منبع سے توحید لے رہا ہے، صحابہ سے توحید لے رہا ہے یا طلقاء سے توحید لے رہا ہے۔ قبر کو سجدہ، قبر پہ سر رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو مروان بن الحکم تھا۔ کون تھا؟ توحید، یہ ہے توحید مروان کی، قبر کو سجدہ کر رہے ہو۔ ابو ایوب انصاری نے اس کی طرف دیکھا، کہا مروان میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، حبیب خدا کے پاس آیا ہوں۔ یہ لوگ ہمیں مارتے 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 ہجر مقام کے پتھریلی زمین تک بھی لے جاتے ہیں، تب بھی خدا کی قسم میں یہ کہوں گا کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ کبھی گود میں اٹھایا، کبھی کندھے پہ کھلایا، کبھی انگلی پکڑ کر چلایا، رستے پہ چلایا، ایک ایک منزل پر ساتھ میں لے کر گئے، اور وہ تعلق بنا کہ عباس حسین کے بغیر نہیں رہتا اور حسین عباس کے بغیر نہیں رہتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المطہرین الذین قال اللہ فیہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی واجب القدر برادران عزیز، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں نشست بزم حسینی کے زیر اہتمام خالق نہال میں منعقد ہو رہی ہے۔ آپ سب تشریف لائے، نہایت متشکر ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے۔ اور میں یہاں پر آغاز میں بزم حسینی کی اس وسعت ظرفی کو داد دینا چاہوں گا کہ یہاں ان مجالس سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مجالس حسینی یا امام حسین صرف شیعوں کے ہی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے رہنما ہیں۔ یہ عملی اتحاد ہے، اور اسی لیے میں چاہوں گا کہ جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور اس کو آرگنائز کیا، ان سب کے لیے ہم ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
دوستو، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بینہ، کہا گیا کہ پچھلے گروہوں میں جو لوگ اختلاف میں پڑ گئے تو اس وجہ سے پڑھے کہ وہ لوگ پڑھے کہ جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں کتاب دی گئی، اوت الکتاب، اور ساتھ ساتھ میں ان کے پاس بینہ بھی موجود تھا، بینہ، لیکن پھر بھی اختلاف میں پڑ گئے۔ مطالبہ کچھ نہیں تھا، مطالبہ یہ تھا کہ ایک اللہ کے لیے دین کو خالص کر دو، الا لہ الدین الخالص، دین خالص اسی کا ہے، عبادت، توحید، تعظیم اور یکتا خداوند، کہ جو ہماری ساری طاقتیں اس کے سامنے تسلیم ہوں گی، اخلاص اور بندگی کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ یہی مطالبہ ہے، پچھلے لوگوں سے بھی یہی مطالبہ ہوا، اس امت سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ یہ جو ایام ہے، کہا جاتا ہے اگر کوئی ان آیات کو پڑھ کر یا ان آیات کو کہ جو قرآن مجید میں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اگر یہ پڑھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ جو مجالس حسینی ہوتی ہیں یا جو علم ہے، تعزیہ ہے، یا کہیں پر ذوالجناح کو بھی وہاں پر دکھایا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ وہ معمولات ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کے ساتھ اور قرآن کے دعوی توحید کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، اس لیے کہ مجالس حسینی میں ذکر اللہ کا ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، عبادت کے لائق سزاوار صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کی توحید کو مانا جائے، ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ لیکن ذکر حسین سے مقصد وہ ہے کیا؟ میں جو ہم نے گفتگو کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج آٹھویں ہماری نشست ہے، اور چونکہ کربلا لگ چکی ہے، اس لیے میں اپنی جتنی بھی گفتگو میں نے کی ہے، جس موضوع کو لے کر ہم چل رہے تھے، اس سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور ذرا آپ کی حسن سماعت کو میں متوجہ کرتے ہوئے اس موضوع کی جانب آتا ہوں کہ تعظیم خداوندی کے سمجھنے میں غلطی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں ان کے لیے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے پروردگار تو مجھے یہاں سے تو نکال رہا ہے، لیکن میں ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، جو سیدھا رستہ تم نے بتایا ہے میں وہیں پہ بیٹھوں گا۔ اچھا، پھر کیا کرے گا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اغوا کروں گا، سب کو وہاں سے لے جاؤں گا میں۔ اچھا، پھر إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے جو چنیدہ بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تیرے جو چنیدہ بندے ہیں، اسی لیے یہ دعا سکھلائی گئی 5 وقت کی نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی رستے کے اوپر قائم رکھ، سیدھے رستے کے اوپر۔ اور یہ رستہ، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیا کوئی مولوی بتائے گا؟ اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آسان سا رستہ ہے سمجھنے کے لیے۔ کیسے پتا چلے گا کہ یہ سیدھا رستہ ہے؟ کیا کوئی شخص قرآن مجید سامنے رکھ کر قرآن کا ترجمہ کر کے آپ کو بتائے گا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کہا کہ میرے انعام یافتہ بندوں کو دیکھو، وہ جدھر جا رہے ہیں تم ان کے پیچھے جانا، انعام یافتہ بندوں کو دیکھنا۔
اب انعام یافتہ بندوں کی پہچان نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین. اسی لیے سید الشہداء ابی عبداللہ حسین بن علی الامام علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ عبد خالص ہیں. ابی عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابی عبداللہ یعنی آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اسی لیے آپ کا لقب عبداللہ ہے، ابو عبداللہ ہے. اور اسے یاد کیا جاتا ہے، انہیں کس لیے یاد کیا جاتا ہے؟ کہ حسین مظہر جلال و جمال مصطفیٰ ہیں. ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے. حسین آئینہ سیرت مصطفیٰ ہے. حسین عنوان اسوہ مصطفیٰ ہے. حسین رسالت مآب کی بعثت اس کا عنوان اور تعارف ہے. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. دنیا کو میرا یہ نواسا میرا تعارف کرائے گا، یہ دنیا کو بتائے گا کہ حلال محمد کیا ہے اور حرام محمد کیا ہے. یہ دنیا کو میرا یہ تعارف کرائے گا کہ میں محمد نے جو قیامت تک حلال کیا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہ ذمہ داری، یہ بعثت مقصد رسالت کہ رسول حلال کرتے ہیں، رسول حرام کرتے ہیں، یہ حسین دنیا کو بتائیں گے. یہی وہ بات تھی. صرف مقصد یہ نہیں کہ حسین میری بیعت کر لے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں. مسئلہ کیا تھا کہ جو میں کہتا ہوں وہ شریعت ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ شریعت ہے، میری بات شریعت ہے، میرا حکم شریعت ہے، جس طرح میں چاہتا ہوں وہ شریعت بن جائے. حسین اس پر صرف سائن کرتے. تو امام حسین، اسی لیے آپ نے اس بات کو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا کبھی تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اسی لیے امام نے پہلے بھی یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ یزید کی تخنشینی سے پہلے ہی امام نے کہہ دیا تھا کہ حالات وہ سارے ہو گئے ہیں کہ جو میرے قیام کے لیے ہیں، لیکن چونکہ میرے بھائی نے صلح کر لی ہے، اس لیے اس صلح کی وجہ سے جب تک کہ یہ بات متحقق نہیں ہو جاتی اور جو کچھ امام نے فرمایا اسی طرح ہوا. جو لوگ پیچھے رہ گئے انہوں نے پھر دیکھا کہ شریعت کو کیسے اللہ کی حرمات کو پامال کیا گیا، کعبۃ اللہ کو پامال کیا گیا. جس حسین نے اپنے نانا کا گھر چھوڑا، نانا کا شہر چھوڑا کہ میں اس کی حرمت کو پامال نہیں دیکھنا چاہتا، میں کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہاں سے کوفہ جا رہا ہوں. اس شہر کے ساتھ، بلد الحرام کے ساتھ، مدینۃ المنورہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ وہاں پر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، شراب کو جائز قرار دے دیا گیا، اللہ کی حرمات اور حدود اللہ کو پاؤں تلے روندا گیا. یہ سب کچھ دنیا نے دیکھا اور ہمارے مورخین نے، اہل سنت کے علماء نے، سب نے اسے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ وہاں پر ہوا تھا. تو اسی لیے عزیزان محترم، عبد خالص وہ ہے کہ جو سینے میں شمع توحید کو جلا کر اپنی پیشانی کو ایک اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے حق کے لیے کھڑا ہو جائے اور باطل سے ٹکرا جائے. یعنی کربلا یہ عنوان ہے کہ اگر کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو حر کا کردار ادا کرنا، ضرورت پڑے تو تم پھر دیکھنا کہ تم کس طرف کھڑے ہو. اس لیے یہ آج ہمارے لیے جو ہم ذکر کر رہے ہیں ذکر حسین کا،
امام حسین امام علی مقام کا، اسے سنی شیعہ نگاہوں سے اوپر اٹھ کر، بلکہ میں یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مذہب کی تعبیرات سے اوپر اٹھیں اور خالص انسانیت کی طرف دیکھتے ہوئے کربلا کو یاد کریں، کل انسانیت کے لیے۔ تعظیم خداوندی صرف یہ نہیں کہ آپ نے زبان سے توحید کہہ دی، بلکہ عمل کے اندر رسول کے ساتھ کیا تعلق ہے، اولیاء کے ساتھ کیا تعلق ہے، انبیاء کے ساتھ کیا ہے۔ میں آج کی اس گفتگو میں چونکہ ابو الفضل عباس بن علی علیہ السلام ان کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ان کی سیرت پر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس عنوان کے ساتھ اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے کہ جو ہمارے موضوع ہے تعظیم خداوندی وہ برقرار رہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ کربلا میں یہ حسین کا بھائی کس مقام پر ہے، تعظیم خداوندی کے، بندگی، اخلاص، معرفت، تعظیم، وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، اور تسلیم و رضا کے جتنے بھی عنوانات ہیں وہ عباس میں کیسے پائے جاتے ہیں، تسلیم و رضا کے عنوانات، اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہی بات ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ روضہ رسول پر سر رکھے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، پیچھے سے ایک شخص آیا اور گدی سے پکڑ لیا، اٹھو، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا شرک لگایا ہوا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قبر کو سجدہ، قبر پہ سر رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو مروان بن الحکم تھا۔ کون تھا؟ توحید، یہ ہے توحید مروان کی، قبر کو سجدہ کر رہے ہو۔ ابو ایوب انصاری نے اس کی طرف دیکھا، کہا مروان، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، حبیب خدا کے پاس آیا ہوں، اللہ کے محبوب کے پاس آیا ہوں، میں نبی کے پاس آیا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ مردہ ہے، اور مجھے یاد رکھو میرے حبیب انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ دین پر اس وقت مت رونا کہ جب دیندار کم ہو جائیں، بلکہ اس وقت دین پر رونا کہ جب تیرے جیسے نااہل حکمران بن جائیں۔ المستدرک للحاکم میں اسے حاکم النشابوری نے روایت کیا، صحیح حدیث ہے، صحیح سند ہے۔ یہ ہے ایک تصور۔ تو اب اگر کوئی علم کی تعظیم ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ تو بدعت اور شرک ہے، تو اسے ذرا اپنی توحید کی تاریخ بھی سمجھنا چاہیے، پھر اسے کہ توحید کس جگہ سے اور منبع سے توحید لے رہا ہے، صحابہ سے توحید لے رہا ہے یا طلقاء سے توحید لے رہا ہے۔ توحید کا تصور صحابہ کا، یہ حبیب خدا ہے، پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں میں۔ تو علم سے یہ ایک استعارہ ہے، نشانی ہے، جیسے یہاں پر منبر کے دونوں اطراف میں جو بھی چیزیں ہیں، یہ در حقیقت یہ مقصود نہیں ہے، یہ ایسے مقصود نہیں ہے کہ یہ ان کی کوئی پرستش کی جائے، نہیں، عبادت تو غیر اللہ کی ہے ہی نہیں، عبادت تو اللہ کے لیے ہے، عبادت کے لائق، لیکن تعظیم اور یہ حقیقت میں یاد دلاتا ہے کہ یہ علم، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ اگر ہم سمجھ لیں تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ کوئی علم، یہ تو شیعوں کی علامت ہے، یہ حسینیت کی علامت ہے، ابراہیم کی علامت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سیاہ رنگ کا تھا، رأیت النبی سودا ولواؤہ ابیض، اور اس کا جو جس پر قائم ہوتا ہے علم، رأیہ کہتے ہیں، رأیہ جو وہ کپڑا جو ہوا کے ساتھ جاتا ہے اس کو رأیہ کہتے ہیں، اور لوا اسے کہتے ہیں جس پر وہ کپڑا قائم ہوتا ہے۔
وہ سفید رنگ کا. معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا علم تھا, یہ بات معلوم ہوئی. لیکن اس سے پیچھے بھی اگر ہم جاتے ہیں, ابراہیم کے لیے تو اسے تو توحید کی عظمت بیان کرنے کی وجہ سے منجنیق میں ڈال دیا گیا. لیکن بعد کے انبیاء کرام کی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں, حضرت موسیٰ ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک اجتماعی جد و جہد کی ہے. حضرت موسیٰ کے علم بردار وہ ہارون علیہ السلام تھے, جناب ہارون یا کبھی یوشع بن نون. طالوت اور جالوت کے واقعے میں جو مؤمنین کا لشکر ہے علم بردار حضرت داؤد ہیں, اور رسالت معاب کی جنگوں میں علم بردار جو علم اٹھائے ہوئے ہوتے تھے. آپ مختلف جنگوں میں ہر قبیلے کو علم دیا کرتے تھے, یہ فلاں قبیلے کا علم ہے, یہ فلاں قبیلے کا ہے. لیکن جو بنی ہاشم کا علم ہے, جو رسول کا علم ہے, رسول کے زمانے میں بدر میں علی, احد میں حمزہ, اور جنگ موتا میں جعفر کے پاس, کبھی علم عمار کے پاس بھی ہوتا تھا, عمار کے پاس, کبھی سعد بن عبادہ کے پاس ہوتا تھا. فتح مکہ میں سعد بن عبادہ کے پاس تھا. جب انہوں نے اعلان کیا نا الیوم یوم الملحمہ, آج خون بہائیں گے ہم, آج تو ہم ان کی گردنیں کاٹیں گے, رسول اللہ نے کہا ان کے بیٹے سے علم ان سے لے لو اور تم لے لو. علم کی یہ تاریخ صفین میں ہمیں نظر آتا ہے. صفین میں مجمع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی نے ایک شاندار روایت نقل کی ہے جس کی سند صحیح ہے. علامہ ہیثمی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں جب یہ سیاسی واقعات کچھ اس طرح سے ہوئے تو لوگ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے پاس آئے. حذیفہ ابن الیمان کے پاس, رازدار رسول, جن کو اللہ کے رسول نے منافقین کا علم دیا ہوا تھا. صحیح مسلم کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے, باب صفاتی و احکام المنافقین. یہ چیپٹر ہے منافقین کی علامتوں کے بارے میں کہ کون کون منافق ہے. اس میں ایک روایت صحیح مسلم کی ہے اور جو اس جگہ کا مقام نہیں ہے, لیکن وہ حذیفہ ابن الیمان سے منقول ہے, حذیفہ بن یمان سے. اور اس سفر میں حذیفہ بھی ہیں, عمار بھی ساتھ میں ہیں. رسول اللہ کے ناقہ کو آپ لے کر جا رہے ہیں. حذیفہ ابن الیمان کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ یہ بتائیں کہ ہم نے تو ظلم سے تو ہم محفوظ رہے, لیکن یہ جو فتنے ہو رہے ہیں اس سے ہم کیسے بچیں, اس سے ہم کیسے بچیں گے. حذیفہ ابن الیمان نے کہا فتنوں سے بچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا عمار کو دیکھتے رہنا, عمار کو دیکھتے رہنا. تو اس نے پھر کہا کہ عمار کو دیکھتے رہنا, اب عجیب بات کر رہے ہیں, عمار کو دیکھتے رہیں. عمار کو تو جب دیکھو علی کے پاس ملتا ہے, عمار کو تو جب دیکھو علی کے پاس ملتا ہے. تو سیدھا سیدھا آپ یوں کہیں نا, یوں کہیں کہ علی کو دیکھتے رہو. تو حذیفہ نے کہا ما اہلک الا الحسد, تجھے حسد نے ہلاک کر دیا, کینے نے ہلاک کر دیا تجھے, یہ تیرے سینے کے اندر جو کینہ ہے. اور پھر کہا کہ میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ عمار کو دیکھتے رہنا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا ہے, اور میں کوئی فضیلت میں تقابل نہیں کر رہا ہوں. حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں علی کئی گنا, بلکہ بادل اور زمین کا فرق ہے, آسمان و زمین کا فرق ہے, لیکن میں وہ پہچان تجھے بتا رہا ہوں جو رسول نے پہچان دی ہوئی ہے. اسی لیے عمار بن یاسر, مسند ابو داؤد الطیالسی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, وہ کہتے ہیں, اور یہ 204 ہجری میں المتوفہ 204 ہے, ابو داؤد طیالسی. بخاری 256 ہے اور ابو داؤد طیالسی 204 ہیں, یعنی پورے 50 سال کا فرق ہے. یعنی متقدمین میں سے, بخاری سے بھی 50 سال پہلے کے حدیث ذکر کی ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ عمار صفین میں جب کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں علم تھا, 90 سال کی عمر ہے, ابو الیقظان, ابو الیقظان, ہاتھ ہل رہا ہے یوں, اور میں دیکھ رہا ہوں ان
لیدہ لیرتعد وان یدہ لیرتعد، اور بعض روایات کے اندر ہے لیرتعش، ہاتھ کانپ رہا ہے لیکن وہ کھڑے ہیں. لوگوں نے دیکھا عمار کو، عمار کہہ رہے، خطبہ دیا عمار نے اس موقع پر، کہا لوگوں خدا کی قسم یہ وہ علم ہے کہ جس علم کے سائے کے نیچے ہم نے رسول اللہ کے ساتھ 3 جنگیں رسول اللہ کی مدد کے لیے لڑی ہیں، اور آج یہ میری 4تھی جنگ ہے کہ جو میں اس علم کے سائے کے نیچے لڑ رہا ہوں. جو علم مجھے علی نے دیا ہے یہ رسول اللہ کا علم ہے. اور کہا کہ اگر یہ لوگ ہمیں مارتے 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 ہجر مقام کے پتھریلی زمین تک بھی لے جاتے ہیں تب بھی خدا کی قسم میں یہ کہوں گا کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. یہ ہے عبد خالص کا مقام، صحابی رسول کا، جانثار علی کا، کہ جو یہ دیکھتے ہیں کہ حق کہاں پر ہے تو وہاں ڈٹ جاتے ہیں. علم ہے، یہ علم رسول ہے. اور رسول کے بعد یہ علم جب علی کے پاس آتا ہے، جب یہ علم امام کے پاس آتا ہے، ابو الفضل عباس کے پاس آتا ہے، تو یہ ایک ذمہ داری ہے کہ جس کو نبھایا انہوں نے کربلا کے اندر. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. ہمت ہے، کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے، ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا، ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اور کہتے ہیں حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، اس لیے تم شبیر کا ماتم نہیں کرتے. گریہ اور زاری، گریہ اور زاری شرک ہے، غم منانا شرک ہے، آنسو بہانا شرک ہے، اور جناب مختلف رویہ، یہ ساری باتیں فقیہان ملت نے جو سکھائی ہیں رسول اللہ کی سنت ہے یا ان کے خوشاچی کی سنت ہے؟ رسول کی سنت تو یہ ہے کہ رسول جب حسین پیدا ہوتے ہیں تب بھی غم کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں جب ان کی گود میں آتا ہے تب بھی غم کرتے ہیں. تو پھر یہ فقہی بحثوں کے اندر کیوں الجھا دیا؟ فقہی موشگافیوں کے اندر، بحثوں کے اندر اسی لیے الجھایا گیا تاکہ مقصد کربلا پر نظر نہ پڑے، تاکہ وہ جو مقصد ہے اس جانب یہ آ ہی نہ پائے کہ جو توحید وہاں سے مل رہی ہے، جو استقامت وہاں سے مل رہی ہے، جو عزم وہاں سے مل رہا ہے، جو کچھ کربلا سے مل رہا ہے اسے پوشیدہ کیا جائے، اسے چھپا دیا جائے. اسی لیے ابو الفضل عباس جب وہ پیدا ہوتے ہیں، جب آپ کی پیدائش ہے، تو آپ کی پیدائش امام علی نے کہا کہ بیٹا فرق عمر کا میں بتاؤں آپ کو، امام علی مقام امام حسین کی عمر مبارک اور ابو الفضل عباس عمر میں فرق 25 سال کا ہے. یعنی امام حسین کربلا میں 57 سال کے اور ابو الفضل عباس 32 سال کے. تو جب امام علی مقام خود 32 سال کے ہیں، امام نے کہا کہ جاؤ اور تمہارا بھائی ہوا ہے. امام نے اپنی گود میں لیا، اپنی گود میں لے کر بوسہ لیا اور چہرے کو دیکھا. تو چہرہ دیکھتے ہوئے آپ نے جب واپس آئے بابا جان کے پاس تو بابا جان نے پوچھا، گود میں اٹھا کے لائے، کہا کیا نام کیا رکھا ہے؟ کہا کہ میں نے اس کا نام عباس رکھا ہے، عباس نام رکھا ہے. کہا اچھا، لغت کی کتابوں میں ہے کہ عباس اس چہرے کو کہتے ہیں جو شیر کی مانند بھپرا ہوا ہوتا ہے، صفدر غضنفر، یہ وہ چہرہ ہے. کہا اچھا حسین اب یہ تیرے حوالے ہے، اب یہ تیرے حوالے ہے زندگی بھر. اور زندگی بھر حسین نے عباس کو ایسا سنبھالا، ایسا سنبھالا، کبھی گود میں اٹھایا، کبھی کندھے پہ کھلایا، کبھی انگلی پکڑ کر چلایا، رستے پہ چلایا، ایک ایک منزل پر ساتھ میں لے کر گئے. اور وہ تعلق بنا کہ عباس حسین کے بغیر نہیں رہتا اور حسین عباس کے بغیر نہیں رہتا. ایک
دوسرے کے بغیر نہیں رہتے ہیں. ایسی محبت اور بھائی ہونے کا تعلق کہ جدھر دیکھو حسین وہاں پر عباس ہے, جہاں پر عباس وہاں پر حسین ہے. دونوں کا یہ تعلق, یہ محبت کا تعلق, الفت کا تعلق, یہ آخر تک ہمیں زندگی میں نظر آتا ہے, آخر تک. اور شروع میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب امام مدینہ میں ہے نا, مدینہ میں, اور اس وقت میں یزید حکمران جب بن گیا, انہوں نے عمر بن سعید اشتق کو خط لکھا, گورنر کو تبدیل کیا اور کہا کہ حسین سے بیعت لینا. امام حسین علیہ السلام وہاں پر مروان پہلے سے موجود تھا, بلایا, امام عباس کو ساتھ لے کر گئے اور کہا کہ دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا, اگر میری آواز تمہیں محسوس ہو بلند ہو کر تو پھر آنا. عباس کو باہر کھڑا کر دیا, علی اکبر ساتھ ہیں, اور اندر اکیلے چلے گئے. مروان بہت کوشش کرتا رہا, بہت اس نے کوشش کی کہ وہ گورنر وہ حکم جاری کر دے, بلکہ یہیں پر کام تمام کرے, بہت کوشش کی. اور ایک مرتبہ جب اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, امام کی آواز بلند ہوئی, کہا عباس کے ہوتے ہوئے, عباس کے ہوتے ہوئے, اور سب سے پہلے جو دروازے میں داخل ہوئے وہ عباس ابن علی تھے. کہا امام اجازت دے میں بھی اس کا کام تمام کر دیتا ہوں. امام نے کہا نہیں, میرے نانا کا شہر ہے, اس شہر کی حرمت کو پامال نہیں کرنا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اے پیارے, اس شہر کی قسم جس شہر میں تو اتر رہا ہے, جس شہر میں تیرے قدم ہے, اس شہر کی مٹی کی قسم, اور اس والد کی اور بیٹے کی قسم. والد کی بھی قسم, وہ بھی گواہ اور اس کا بیٹا بھی گواہ ہو جائے. تاریخ انسانیت کے اندر, تاریخ انسانیت میں علی جیسا باپ نہیں, عباس جیسا بیٹا نہیں ہے, علی جیسا. اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے, کوئی خطیبانہ نہیں ہے جملہ, بلکہ حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ علی مظہر مصطفیٰ اور عباس مظہر علی. علی نفس مصطفیٰ, عباس نفس علی ہے, نفس علی. اسی لیے کبھی بھی امام علی مقام امام حسین نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ میری فلاں ماں سے ہے, نہیں, یہ تیرا بھائی ہے, یہ تیرے حوالے ہے, تیرے حوالے, زندگی بھر تیرے ساتھ رہے گا, زندگی بھر تیرے ساتھ چلے گا. جب کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے, ام البنین, ہائے ہائے ہائے, بلایا, کہا کہ اکیلے مت جانا عباس, اکیلے مت جاؤ, ساتھ میں اپنے تینوں بھائیوں کو بھی لے کے جانا. اور میں نے زندگی بھر فاطمہ کی کنیزی کی ہے, اکیلے مت چھوڑنا حسین کو, کبھی اکیلے مت چھوڑنا. اور آج تک عباس نے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑا. کربلا میں اللہ کریم آپ نے زیارت کی ہوگی, اور نہیں کی تو پروردگار آپ کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں, آج بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, آمنے سامنے ہیں, آمنے سامنے ہیں دونوں بھائی, جدا نہیں ہیں, وہ ایک رستہ ہے دونوں کو ملاتا ہے, بین الحرمین. عباس ابن علی ام البنین کے بیٹے. جب کربلا ہے نا, کربلا لگ چکی ہے, ایک ایک شہید ہو رہے ہیں, ایک ایک شہید ہو رہے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے, اخبار الطوال میں دینوری کی, ہم تو یہ سنتے ہیں نا کہ کبھی پانی لا نہ سکے, کئی مرتبہ آپ پانی لا چکے ہیں, کئی مرتبہ. تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں جری ہے, بہادر ہے, شجاع ہے, صفدر ہے, اور ایسا جوان ہے کہ جو کرار ہے, غیر فرار ہے.
بھاگنے والا نہیں ہے. لیکن جب موقع آیا ہے، یہ موقع کہ جب عباس ابن علی سکینہ کے کہنے پر، بتیجی کے کہنے پر پانی لا رہے ہیں، یہ وہ موقع ہے کہ تاریخ نے اسے رقم کیا ہے، تاریخ نے اسے کہا ہے کہ جب عباس کو کہا کہ چچا پیاس لگی ہے، پیاسی ہوں، تو عباس سے رہا نہ گیا، اور آپ جب پانی لا رہے تھے اور جو آپ کے بازو کٹے ہیں اور جب آپ زمین سے لگے ہیں، تب یہ تاریخ کہتی ہے کہ 2 افراد ہیں شہداء کربلا میں سے کہ جنہوں نے حسین کو آواز نہیں دی، مدد کے لیے نہیں پکارا، مدد کے لیے نہیں بلایا. ایک علی اکبر اور دوسرے ابو الفضل عباس. ایک علی اکبر اور دوسرے ابو الفضل عباس مدد کے لیے نہیں پکار رہے. اور عباس کیسے مدد کے لیے پکاریں؟ صرف یہ کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، آپ پر سلام ہو رسول اللہ کے بیٹے. اور کیسے مدد کے لیے پکاریں اس وقت کہ عباس جہاں پر ہیں، عباس جہاں پر ہیں، 33-32 سال کا یہ جوان اور 57 سال کے حسین ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں، ایک ایک کر کے شہید ہو چکے ہیں. اب حسین جس کا آسرا ہمیشہ عباس تھا، جس کی تمنا ہمیشہ عباس رہی، جس کا دوست بھائی ہمیشہ عباس رہا، وہ اب نہیں تھا. ہمیشہ کا دوست، ہمیشہ کا ساتھی، ہمیشہ کا بھائی، سب کی نگاہوں کا مرکز وہ تھا. جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن امام پھر بھی قریب میں گئے. امام قریب گئے اور عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، بھائی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. لیکن بھائی ہے کہ وہ حسین کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے، رو نہیں رہا، آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے. اور امام نے کہا کہ عباس مسکرا کیوں رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ میرے بھائی، آخری لمحوں کے اندر میں اس تصور کو آنکھوں میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ عباس جب تو پیدا ہوا تھا، تو نے جب حسین کے چہرے کو دیکھا تھا تو نے جب عباس حسین کے چہرے کو دیکھا تھا تو مسکرا دیا تھا. آج میں پھر اس یاد کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. بچپن سے جوانی تیرے ساتھ گزری ہے میرے بھائی، بچپن سے جوانی تیرے ساتھ گزری ہے، اور میں آج تجھے چھوڑ کے جانے والا ہوں. لیکن مجھے ایک اور بھی افسوس ہے تصور کے اندر کہ میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی نہیں لے سکا. میں اپنی بھتیجے کو پانی نہیں پلا سکا. میں جا رہا ہوں، لیکن میرے بھائی یہ جو زانوں پہ میرا سر رکھا ہے نا، اسے نیچے اتار، اسے نیچے رکھ دے، اسے زمین پہ رکھ دے. کہا کیوں عباس، تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ میرے زانوں سے کچھ دکھ ہو رہا ہے تجھے میرے بھائی؟ کہا کہ صبح سے دیکھ رہا ہوں میری جان، میرے بھائی حسین، کہ جو بھی شہید ہوتا ہے تو اسے اپنے زانوں پہ رکھتا ہے. میں آخری ہوں، میرے بعد تیرا سر کس زانوں پر ہوگا؟ میرے جانے کے بعد تیرا سر کس زانوں پر ہوگا؟ الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمتت بی عدوی. حسین نے یہ کلمات کہے، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، آج میری کمر ٹوٹ گئی، میری تدبیریں کام نہ آئی. قلت حیلتی وشمتت بی عدوی، اور میرے دشمن خوش ہو گئے.
دشمن خوش ہو گئے۔ دوستو یہ ہے